الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، رجب المرجب کا مہینہ جس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اس مہینہ میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ رونما ہوا، اور یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اسی معجزہ کا ذکر فرمایا، اس معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اب اس واقعہ کی جو ابتدا فرمائی ہے وہ لفظ سبحان سے فرمائی ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ہر عیب سے، ہر کجی سے۔ اس کی ذات بلند اور بالا ہے، وہ بزرگی والا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ اور احادیث طیبات کے اندر سبحان اللہ کہنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، فدا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ اور المستدرک میں یہ حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام جو ہے وہ 4 ہیں جو اللہ کو سب سے پیارے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا تم ان میں سے جس کلام سے ابتدا کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اوراد اور وظائف سبحان اللہ پڑھنے کی کس قدر فضیلت احادیث طیبات میں آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج شریف کے واقعے کا ذکر سبحان سے فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے، ہر کجی سے، بلند اور بالا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ مکرم کو رات کے ایک قلیل حصہ میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔
اور یہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے، بعض لوگ علم سے دور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو محققین علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ معراج شریف کروائی گئی، یہ روح اور جسم کے ساتھ کروائی گئی، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، نہ کوئی اسے کوئی خواب کا واقعہ سمجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج شریف ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے، اور بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، جاگتے ہوئے ہوئی ہے، سو کر یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا عبد مکرم یعنی بندہ خاص فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنا بندہ خاص فرمایا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے کامل عبد ہیں، کامل بندے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین بندے اور محبوب ترین بندے ہیں۔ اور یہ جو معراج شریف کروائی گئی، اس کے دیکھا جائے تو بنیادی طور پر کچھ مراحل ہیں جن میں یہ سیر ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ اس واقعے کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس کا ذکر اسی آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر اس سے آگے کی منازل ہیں، اور پھر لامکا کی سیر ہے عرش سے بھی آگے، اور وہاں اللہ کا دیدار ہے کہ جس قرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا سورہ نجم کے اندر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس قرب کو جو محبوب اور حبیب کے درمیان تھا اللہ نے قرآن پاک میں خود اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ کسی اور کو نہیں ملا، پچھلے جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہم السلام آئے ان کو نہیں ملا، یہ ملا تو میری سرکار کو ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو معراج شریف ہے یہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے، قلیل حصہ، اور وہ 27ویں کی رات ہے۔ بھئی شب معراج کون سی رات آتی ہے؟ شب معراج کون سی رات آتی ہے؟ بولو۔ 27ویں کی رات ہوتی ہے، رجب کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ بعض بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معراج شریف ہے یہ کون سی رات آتی ہے، تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ معراج شریف 27ویں کی رات آتی ہے۔ تو آپ بھی یاد کر لیں کہ یہ رات جو ہے اس کی ڈیٹ کنفرم ہوتی ہے کہ یہ 27ویں رات کو آتی ہے، جبکہ چاند بھی نہیں ہوتا، اندھیری رات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنے قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے کبریائی، کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاض وصال کے تھے۔ وہ سرور، آپ بھی پڑھ لیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اب دیکھو علماء کرام فرماتے ہیں حبیب میں اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، اور حضور علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب اللہ۔ اب کہتے ہیں کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں حبیب میں اور کلیم میں فرق یہ ہے کہ کلیم کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، ہے موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو حبیب سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے جبریل جا میرے محبوب کو جا کر یہ پیغام دے دے کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ ہے حبیب میں اور کلیم میں فرق۔ اور ایک فرق اور بیان فرمایا کہ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب اس کی رضا چاہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے، اس کا ایک فلسفہ بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ فرمایا کہ ہم نے جو سیر کروائی ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو، بندے مکرم کو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکتیں ہیں، اور ان برکتوں میں سے بعض یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے، پچھلے انبیاء کی عبادت گاہ ہے اور ان کا قبلہ ہے، اور یہ ان 4 مقامات میں سے ہے جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے۔ دجال نہیں آ سکتا یہاں، جیسے مکہ میں مدینہ میں نہیں نہ آ سکتا، فرشتے کھڑے ہیں اس کی باؤنڈری لائن پر، ادھر بھی نہیں آ سکتا۔ دجال تمام روئے زمین میں گھومے گا سوا 4 مساجد کے، مکہ، مدینہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور میں، ان میں نہیں جا سکتا، اور اس میں سے ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس معراج کے معجزہ میں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ اب یہ میں احادیث طیبات بیان کرنے لگا ہوں، اس کی روشنی میں واقع معراج کو بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، حتیم سمجھتے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ وہ بھی تو خانہ کعبہ کا حصہ ہے نا، وہ بھی کوئی وہ خانہ کعبہ سے باہر تو نہیں ہے۔ تو فرمایا میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کر دی۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو، کیا کہتے ہیں؟ شق صدر۔ یہ شق صدر بھی حضور کا معجزہ ہے اور یہ 4 مرتبہ معجزہ ہوا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا نا یہاں سے یہاں تک چاک کر دیا، تو پوچھا گیا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حلقوم سے ناف تک میرا سینہ چاک کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میرا دل نکالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک نکالا، پھر ایک سونے کے تشت لایا گیا، ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر میرا دل اس میں دھویا گیا، پھر اس کو ایمان اور حکمت سے لبریز کیا گیا، پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ حضور کا کیا ہے؟ بولو، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ عقل میں نہیں آتا، معجزے کو عقل پر مت تولو۔ اور امام بخاری کی روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، یہ جنتی جانور تھا، جنت سے لایا گیا تھا، اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی، شوخی سے اچھل کود کی اس براق نے۔ تو اس سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مکرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تب براق تھم گیا اور اس کا پسینہ بہنے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی تھی۔ اب یہ براق تھا کیا، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی اور اس کا رنگ سفید تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ کیا براق تھا؟ کہتے ہیں وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا، یعنی جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی پہلا قدم وہاں پڑتا تھا۔ تو مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصی کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگلی حدیث سنیں، صحیح مسلم، امام مسلم روایت کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کثیب احمر کے پاس سے گزر ہوا، جہاں ان کی قبر مبارک ہے، روزہ مبارک ہے، کثیب احمر۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیکھا اور خود بیان فرمایا. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث آئی، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام سارے کے سارے زندہ ہیں. بولو سارے کے سارے، سارے بولو سارے کے سارے زندہ ہیں. اب امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکا دے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. ارے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا. تو اللہ کے انبیاء اور رسول علیہم السلام زندہ ہیں. جو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس ان پر یہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، پھر ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی جاتی. پھر ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی جاتی. ان کی حیات جاویدانی ہے. اب دیکھو انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہماری کیا ہے؟ ہم مومنوں کی کیا ہے؟ بولو ہم مومنوں کی کیا ہے؟ اونچی بولو ہم مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں. ہم مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو ہم مومنوں کی ماں بنا دیا. ہم مومنوں کی کیا بنا دیا؟ ماں بنا دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، اب سنو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث آپ نے سمجھنی بھی ہے، بیان میں کرنے لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے حیات النبی کے اوپر یہ دلیل ہے. کس کے اوپر؟ حیات النبی. کیونکہ یہ جو معراج شریف کا معجزہ ہے، اس سے بہت سارے مسائل بھی نکل رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ ان مسائل کا تعلق ہمارے عقائد اور ایمانیات سے بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب میرے سرتاج جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو میں بغیر حجاب کے ہی آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتی روزہ مبارک پر. اس کے بعد میرے والد صاحب، کون؟ میرے والد صاحب جناب صدیق اکبر، سب کو ذرا سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پردہ فرمایا. تو وہ بھی تو حضور کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں. تو فرمایا میں پھر بھی بغیر حجاب کے چلی جاتی. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا. تو فرمایا اب میں بغیر حجاب کے نہیں جاتی، اب میں حجاب کر کے ہی حاضر ہوتی. اب مجھے بتاؤ وہ جو حجاب کرنا تھا جو نہ کیا، اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ جن ہستیوں کے پاس میں حاضر ہو رہی ہوں وہ بھی زندہ ہستیاں. اور یہاں پر آخری دلیل بیان کر کے حیات النبی پر، ویسے تو دلائل بہت زیادہ ہیں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو آخری دلیل بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں وصیت فرمائے کہ میرا جب وصال ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس جا کر رکھ دینا.
اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، صدیق اکبر حاضر ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے، آئے آئے مل کر کو ذرا سبحان اللہ، اگر حضور کی بارگاہ سے اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ پھر مجھے لے جانا جنت البقیع میں، وہاں دفن کر دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی وصیت کے مطابق جنازے کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے پاس رکھا، اور اسی طرح عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار صدیق اکبر آپ کے غلام حاضر ہیں۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ روضہ رسول سے یہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ اس سے بڑی کوئی حیات نبی میں کیا دلیل دوں آپ کو؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔